اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فکرہتموہ، اسے تو تم ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اخلاق حسنہ پر زور دیا جا رہا ہے اور برے اخلاق کو چھوڑنے کے پر زور دیا جا رہا ہے۔ آیت کے شروع میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بدگمانی ہے اس سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بندے کے جو مخفی معاملات ہیں، مخفی حالات ہیں، جو اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ٹو نہ لگایا کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی پرائیویٹ معاملے میں، گھریلو معاملات میں مداخلت نہ کیا کرو، ان کی ٹو نہ لگایا کرو۔ اس جملے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ نبی کریم علیہ السلام جب بھی صحابہ سے سوال کرتے تو صحابہ ادباً یہی جواب دیتے۔ ان کو جواب کا پتہ بھی ہوتا، لیکن پھر بھی ادباً وہ یہی عرض کرتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ خود ہی بیان فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی کا وہ عمل جس کا بیان کرنا، جس کا ذکر کرنا اسے ناپسند ہے، اس کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ فعل اس میں پایا جاتا ہو جس کا ہم ذکر کریں پھر بھی غیبت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی تو غیبت ہے کہ ایک خامی، ایک کمزوری کسی میں پائی جاتی ہے، اس کا کسی اور کے سامنے ذکر کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں نہیں پایا جاتا، اس کی طرف کوئی چیز آپ منسوب کرتے ہیں خود بخود، اس میں فعل نہیں پایا جاتا، آپ اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کسی فعل کو جو ناپسندیدہ ہے، تو یہ تو تہمت ہو گئی۔ لہذا جس بات سے اللہ منع فرما دے اس سے نہ رکنا گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ اکبر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی برائی بیان فرمائی کہ یہ کتنا برا ہے غیبت کرنا۔ نبی کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کوئی کسی مردہ کا گوشت کھایا، اور مردہ اس کا بھائی ہو سکا، بھائی کسی کا مر گیا اور وہ اس کا گوشت کھایا، تو یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا جو غیبت کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بھی برا عمل ہے۔
اللہ اکبر۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر کسی سفر پر تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ یہ آیا کریمہ تو بعد میں نازل ہوتی ہے، پہلے تربیت نہیں تھی، بعد میں اس آیت کے بعد صحابہ کرام کی تربیت ہوئی۔ ذکر کیا کچھ صحابہ نے، دو شخصوں نے آپس میں بات کی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ ایک صحابی ہوئے ہیں، ان سے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ قانون اسلام کا یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اگر شادی شدہ ہو پھر بھی زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو مار دیا۔ اور یہ صحابی جو ہے نا، اس کی کسی نے شکایت نہیں لگائی حضور کی بارگاہ میں، یہ خود حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کرے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ یہ بھی ان کے پختہ ایمان کی علامت ہے، غلطی ہو گئی لیکن پھر یہ کہا کہ نفس سے کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تم نے یہ کیوں جرت کی؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو بحیثیت حکمران نبی کریم علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، رجم ہو گئے۔ تو دو صحابہ نے آپس میں ذکر کیا کہ اللہ نے اس کے عیب کو چھپایا تھا تو اس نے خود اپنے عیب کو ظاہر کر دیا، اس نے اچھا نہیں کیا، اور پھر الفاظ بڑے سخت بولے کہ اس کو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا گیا جیسے کتے کے ساتھ کیا جاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی اور آپ کو بہت ناگوار گزری، چلتے رہے، ایک جگہ پہ جا کے رک گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گدھا وہاں مرا ہوا پڑا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں کی کہاں ہیں یہ شخص؟ وہ حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس طرح کے گدھے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پہ حملہ کیا، جو اس کی تم نے غیبت کی ہے، یہ عمل اس سے بھی برا ہے، اس گدھے کا گوشت کھانے سے بھی یہ عمل برا ہے جو تم نے کیا۔ یعنی اتنی برائی اس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے کہ یہ غیبت جو ہے، ہم تو فیشن کے طور پر یوں ہی لے بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی کی بات کی، اور یہ نہیں پتا کہ اپنا نامہ اعمال ہم سیاہ کر رہے ہیں، اس کا کیا نقصان ہو جائے گا، ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، تم اس کا گلہ کرتے ہو۔ وہ صحابی دنیا میں ان سے غلطی ہو گئی، خود انہوں نے حاضر ہو کے اپنے اس جرم کو ظاہر کیا اور سزا حاصل کی تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ تو اصل میں یہ بہترین توبہ ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ تو اس وقت جنت میں ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی اور تم اس کی غیبت کرتے ہو۔ لہذا غیبت بہت برا عمل ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہاں بعض دفعہ غیبت جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے، ایک بندہ بڑا فاسق و فاجر ہے، وہ ہے ہی بے حیا، وہ اپنی پردہ پوشی نہیں چاہتا، وہ کھلے عام برائی کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرنے میں غیبت نہیں ہے، اس کے خلاف بات کرنے میں، تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچ سکیں، اس کا لوگوں کو بتانا کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ اس طرح۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کوئی ظالم بادشاہ ہے، اس کے ظلم کا تذکرہ کرنا تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچ سکیں، تو یہ بھی جائز ہے، یہ پھر غیبت نہیں ہوگی۔ جب بندے پر کیس ہو جاتا ہے تو اپنی صفائی میں وہ اپنے مد مخالف کے عیب بیان کر سکتا ہے،
ان چیزوں کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا بعض چیزوں پر یعنی جو کسی کی برائی بیان کرنا وہ اس کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر جیسے ہمارے ہاں رواج ہے اس طرح سے بچنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔